میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جو بھی اس ٹریننگ سیشن میں اسپیکنگ میں شامل ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے دور سے آئے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے ہیں، ان کا کو بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ جو بھی ہمیں ایک پیغام یا ایک میسج دیا جا رہا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ذہن کام کر رہے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے، وہ آپ تک پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ تو اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس میں شرکت فرمائی، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں اور میرا یقین ہے اس بات پر کہ ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، جب سے ہم نے حج کا ارادہ کیا، جو بھی وقت گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت شمار ہو رہا ہے۔ یعنی میں اب اس پختہ یقین اور ارادے کے ساتھ جو روزانہ اپنی واک کر رہا ہوں، میں اس انداز سے کر رہا ہوں کہ اللہ، میں اپنے جسم کو تیری محبت میں، تیری اطاعت میں تیار کر رہا ہوں، تو اسے اپنی عبادت میں شمار فرما۔ اور اللہ کی ذات اتنی وسیع اور اتنی بلند ہے، اس کے خزانے رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا آج سے جو بھی وقت ہے، قیمتی وقت ہے آپ کا، یعنی آج 18 تاریخ ہے، جو ہمارے حجاج اب جانا پاکستان سے جائیں گے وہ 31 تاریخ کو جائیں گے۔ میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کر لیں۔ بیتنگ سیشن جو ایک آن لائن دیا تھا، اس میں جو میں نے ایک چیز سیکھی تھی، میری کوشش ہے کہ وہ آپ تک پہنچاؤں۔ امر بالمعروف اسی چیز کا نام ہے۔ اس میں نے ایک گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی، ایک موقع دیا کہ میں اعتکاف کر، اور میں نے بھی یہ سوچ کے کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا ایک جملہ اس میں میرے ذہن سے محو ہو رہا تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے درس حاصل کیا، اور شاید میرا ایک حاجی، ایک نوجوان، ایک ساتھی اس سے کچھ حاصل کر لے۔ کیا تھا کہ جب میں اعتکاف کے لیے گھر سے جانے لگا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں 3 دن کے لیے اپنے آپ کو قید کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ کی محبت میں اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے آپ کو، دنیا سے مجھے آزاد کرنا ہے۔ تو ایک تو درس یہ ہوا کہ جب میں جانے لگا تو میں نے سوچا کہ اس گھڑی کی مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کون سا ادھر کو ٹائم دیکھنا ہے، وہ بھی چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ میں جب اپنا والیٹ اٹھایا کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہی کیا، مجھے کون سا وہاں کو خرید و فروخت کرنے کی۔ جس اللہ کا میں مہمان بننے جا رہا ہوں، وہی میرے صبح کی اور رات کے کھانے کا بھی بندوبست کرے گا، تو مجھے وہ بھی نہیں لے کے جانا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں بالکل ہاتھ خالی تھے، تو اس وقت مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا، ایک درس میرے لیے آیا کہ اے میرے بندے، کہ جب تجھے اس دنیا سے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے۔ تیرے پاس دنیا کا کوئی مال و متاع نہیں ہوگا، تجھے سب کچھ اس دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے۔ اور جب میں نے وہ 3 دن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے گزارے، جس کو میں اس ارادے سے گیا تھا کرنے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو قید کر رہا ہوں اللہ کی محبت میں، لیکن جب وہ وقت میں نے گزارا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے 3 دن کے لیے اپنے آپ کو قید نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کر لیا۔ مجھے اول خیش بعد درویش کہ میں ساری عمر کسی نہ کسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں
یقیناً میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق ہیں، میں ان کے بارے میں سوچتا رہا اور مجھے کرنا بھی ہے، میرا دین بھی اس کے لیے حکم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، یہ تمام حقوق ہیں جن کے بارے میں مجھے سوچنا ہے، سوچتا رہا کہ میں ان کا بہتر مستقبل بنا دوں، میں ان کا یہ کر دوں۔ مجھے اس لمحے کے لیے یہ احساس ہوتا ہے کہ ساری زندگی دوسروں کے بارے میں تو سوچا، جس اللہ کے پاس مجھے خود اکیلے پیش ہونا ہے، جس قبر میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا، تو کیا میں اپنے بارے میں بھی کچھ سوچنے کے لیے میرے پاس وقت ہے یا نہیں؟ تو میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میرے بغیر اس دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، میرے بغیر میرے گھر کا نظام نہیں چلتا، میرے آفس کا نظام نہیں چلتا، یہ میری صرف سوچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک اور اہم واقعہ جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی درس کے لیے بہترین ہے، تاریخ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک تاریخ کے بہت بڑے عالم دین گزرے۔ جب بالغ ہوئے، یعنی ایک شخص مرد ہے تو وہ 15 سال کے قمری مہینے جب پورے کرتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر احکام شریعت واجب ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں کہ جو اسے ادا کرنے۔ تو انہوں نے اس عالم دین جو بعد میں بہت بڑے عالم دین بنے، تو انہوں نے جب وہ سن بلوغت میں پہنچے تو انہوں نے بہت بڑی پرتکلف ایک دعوت کا اہتمام کیا، لوگوں کو دعوت دی اور لوگ آئے۔ تو لوگوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا اہتمام آپ نے کس لیے کیا؟ کیا آپ شادی کر رہے ہیں یا کوئی بہت خزانہ آپ نے حاصل کیا؟ نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج میں اس قابل ہوا ہوں، میرے اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ براہ راست میرے سے گفتگو کرے۔ تو لہٰذا اس جملے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے قیمتی ہیں اللہ کی نظر میں، کتنے مقرب ہیں۔ آپ کو اپنی اہمیت کا احساس اب خود اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھے خاص طور پہ چنا ہے، اس نے مجھے بلایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آج 2025 میں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے اب بھی خاص طور پہ بلایا ہے کہ جو حالات، جو واقعات تمام پاکستان میں گزرے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد حج کی سعادت سے محروم رہ رہی ہے۔ تو اب مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اب بھی میرا اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، میرے حاجیوں کا اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، وہ اس پہ ناز کریں، فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مجھے خوف زدہ ہونا چاہیے، مجھے فکر مند ہونا چاہیے کہ جب تک میں وہاں پہ پہنچ نہیں جاتا مجھے اللہ تعالیٰ وہ صادق عطا نہیں کر دیتا، کیونکہ بہت کچھ دعائیں ایسی میری نظروں سے گزری ہیں کہ انسان کو بہت وسیع رستے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ایسا کھلا میدان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دم تاریک تنگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات وہ قدرت رکھتی ہے، وہ انسان کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ تو ہے کیا، میں جب چاہوں جو میری مشیت ہوگی وہ ہوگا۔ اسی طرح بہت آپ کو تنگ اور تاریک راستے ایک دم آپ کو وسیع اور کھلے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ میں دوبارہ سے یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے سال بھی ایک میرے حاجی کے ساتھ ایسا ہوا، ویزا لگ گیا، سب کچھ ہو گیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تم سفر نہیں کر سکتے، ویزا لگا ہوا، تمام چیزیں ہونے کے بعد ختم نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اللہ تعالیٰ صحت دے اور دوبارہ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ ابھی تک انہیں حج اس سال بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ اس دفعہ بھی ایک میرے حاجی کتنی طویل محنت کے بعد، کتنی خلوص کے ساتھ اپلیکیشن جمع کروائی، اب
پاکستان امریکہ سے کل پرسوں وہ پاکستان پہنچے تو پتہ چلا کہ دبئی سے جب وہ ٹریول کرنے لگے انہیں پھر شدید تکلیف ہوئی دل کی، اور وہ یہاں پہ پاکستان پہنچے، امیجیٹلی FIC میں انہیں ایڈمٹ کیا۔ تو پہلے تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام میرے حجاج کو صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ انہوں نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے، اے میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے، اگر وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے ان کے لیے بہتر ہے تو میرے لیے اسے سہل و آسان فرما دے، اگر وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے رد کر دے، چاہے مجھے کتنا بھی دکھ کیوں نہ ہو، کیونکہ تو تمام چیزوں کو جانتا ہے، میں تمام چیزوں کا علم نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی ہمارے پاس دعا کا ایک ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سننے کے لیے موجود ہوں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور وہ اس سال ہمارے ساتھ حج پہ ضرور جائیں، اور میرا ایک حاجی جس نے ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے، یہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ مکہ پہنچے، حج کی سعادت حاصل کریں اور صحت کے ساتھ واپس پلٹیں۔ ایز اے گروپ آرگنائزر میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ سب سے اہم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کے حوالے سے ایک سسٹم جنریٹ ہوا ہے، تو جیسے کہ کوئی ایک صنعت کار ہے، ایک معالج ہے، ڈاکٹر ہے، ایک معمار ہے، انجینئر ہے، کنسٹرکشن سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح میرے کام کی نیچر ہے۔ میرا ذمہ داری حجاج کو لے کے جانا اور ان کو حج کروانا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ وہ کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ اگر ایک کاشتکار ہے تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی کہ تم نے اناج اگانا ہے اور میری مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کا ہے کہ علاج معالجہ سے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ صنعت کار ہے تو اس نے اگر وہ ٹیکسٹائل کو کر رہا ہے تو یقیناً اس نے کپڑا پرووائڈ کرنا ہے۔ ایون دین امام کعبہ تک جو بھی خدمات انجام کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک اجرت رکھی ہے۔ خانہ کعبہ کو جو تعمیر کر رہا ہے اس کی بھی اجرت رکھی ہے۔ تو اسی طرح جو خدمت کر کے جو اللہ تعالیٰ نے میرا کام کیا، اس میں بھی جو میری لیے اجرت مجھے ملتی ہے، اس کے لیے بھی میں اپنے حاجی کا شکر مند رہتا ہوں، دعا گو رہتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میرا ادارہ چل رہا ہے۔ میرے ادارے میں اکیلا میں نہیں ہوں، اور بھی میرا اسٹاف ہے، یہ سب کے سب احسان مند ہے کہ اس سسٹم کے تحت آپ لوگوں کے توسط سے ہی ہم حج کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں اور ہمارا گھر بھی چل رہا ہے۔ میں اس میں کبھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ تو اینی وے میری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ مجھے باخبر رہ کے ہوش مندی سے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اسلام آباد، اسی طرح وزارت حج سعودی عربیہ، کیونکہ ایک آرگنائزر کو اتنے سالوں کی محنت سے منسٹری نے بھی اور وزارت حج نے بھی ہمیں ایجوکیٹ کیا، تیار کیا۔ اب جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ انہیں ہوش مندی سے ویلن ٹائم اس کو ایگزیکیوٹ کرو، اس پر عمل درآمد کروں، اس میں کہیں سستی نہ دکھاؤں۔ وزارت حج سعودی عربیہ نے جو یہ سسٹم اب اس وقت اپلیکیبل ہوا ہے، یہ کوئی اس سال کا نہیں ہے، یہ تقریباً 2022 سے چل رہا ہے۔ اب جب کوئی چیز کسی کو بتاتا ہے یا کوئی ایک پالیسی دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس پالیسی کے مطابق چلنا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ زبانی کلامی کے کاغذ بنا دیا تو بس کام ختم۔ تو 2022 گزرا، 2023 گزرا، پھر 2024 گزرا، اس میں ان کے تمام کی تمام پالیسیز واضح تھی، سامنے آ چکی تھی۔ تو اسی طرح جیسے 902 904 آرگنائزر تک ہی وہ والے پیغام پہنچے تو مجھ تک بھی وہی پیغام پہنچا، لیکن میں اس سسٹم کو سمجھتے ہوئے، پالیسیز کا احترام کرتے ہوئے، قواعد جو قاعدہ قانون بنائے جاتے ہیں
اس کو ایک سمجھتے ہوئے کہ یہ اس پر لا بن رہا ہے، اسی مطابق میں نے بھی کام کیا، اور اس ٹائم لائن کو فالو کرتے ہوئے ہم اس قابل ہوئے کہ آج آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی ہر چیز، آپ کا ویزا، آپ کی اکوموڈیشن تمام مکمل کرنے کے بعد ہم اس قابل ہی ہیں۔ میں آفرین کہتا ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں دعا گو ہوں آپ اپنے ان حجاج کو کہ جنہوں نے اپنی اس حج کو 2025 کے لیے اپنے لیے اتنا اہم سمجھا۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ذمہ داری کو سمجھا کہ میں نے حج کی سعادت کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ سب سے بڑی قربانی، جو سب سے پہلی جو آپ کا امتحان تھا، وہ ہے حب مال، جو پیسہ جو آپ نے فوراً نکالا۔ اگر وہی عوام الناس جو دوسرے آرگنائزر کے ساتھ اٹیچ تھی، وہ اس ذمہ داری کو سمجھتی کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور میں یہ فوراً دوں تاکہ آگے جو انتظام کرنے والا ہے اس کو آگے منتقل کر کے اور اپنی کام کو مکمل کر سکیں۔ لیکن ہمارے ملکی لوگوں کا جو مزاج ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ آپ آئندہ سالوں کے لیے آپ کے ساتھ جتنے بھی ارد گرد جو بھی حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ سعودی وزارت حج نے اب اس پالیسی کو باقاعدہ نافذ العمل ہو چکی ہے، یہی امپلیمنٹ ہو چکا ہے، یعنی جو ٹائم لائن اس سال تھی اس سے 10 دن کم کر لیں، کیونکہ جو بھی اسلامی سال چل رہا ہے، ہر سال اس کے 10 دن کا فرق آتا ہے۔ تو اب جنہوں نے 2026 میں حج کی سعادت حاصل کرنی ہے، وہ اس ارادے سے کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنا، اور ہم اس کو کسی ذمہ دار کے حوالے کریں تاکہ وہ ہمارے انتظامات کرے۔ تو یہی اہم پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں آئندہ آنے والوں کے لیے یہ پہنچ جائے، کیونکہ جس نے اب 2026 میں حج کرنا ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ پہلی جو ٹائم لائن تھی، جو سب سے اہم تھی، وہ تھی 23 اکتوبر۔ اگلے سال یعنی اب جو 2025 میں ہی 10 دن کم ہوں گے، اس وقت یہ ہمیں پیمنٹ ہر صورت میں جمع کروانی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی ٹائم لائن تھی 14 فروری، اور پھر اس کے بعد اگلی ٹائم لائن تھی 25 رمضان المبارک۔ تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ، آپ نے جو رائے خدا میں مال خرچ کیا اور ہمارے پہ اعتماد کیا کہ نہیں، یہ ہم صحیح ہاتھوں میں پہنچا رہے ہیں، ہمارا پیسہ، ہمارا مال محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہ صحیح، یہ امانتیں صحیح جگہ پر چاہیے۔ تو شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے اعتماد کیا، اور ہم آج کم از کم اس جگہ تو مطمئن ہیں، آپ بھی مطمئن ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پہلی ذمہ داری پوری ہوئی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ حج کی سعادت بھی ہم سے قبول فرمائے، ہمارے لیے سہل فرمائے، ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اس کے بعد رولز اینڈ ریگولیشن کو میں نے آپ کو بتایا کہ حج ایک تو ہے انتظامی امور جو ہم نے کرنے تھے، وہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہے جو ہمیں وہاں کے فالو کرنے، تو وہ میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بتاتا رہوں گا۔ میسیجز کے ذریعے میری کوشش یہ تھی کہ مناسک حج تو ہر وقت ہر شخص، ہر عالم دین اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پہنچا رہا ہے، اور یہ بھی میرے اللہ کا میرے پر کرم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہر سال جب بھی حرمین شریفین جاتا ہوں تو کوئی نیا پیغام، نیا میسج حاصل کرتا ہوں۔ اس سال بھی میں نے جو اہم چیز سیکھی کہ میں لوگوں تک فلسفہ اور مقصد حج پہنچا سکے، تو میں نے انتہائی مختصر الفاظ میں اپنی سوچ کے مطابق اس سال یہ میں نے پہلے تقریباً سمجھے کہ 2005 سے لے کے اب 2025 میں جو کچھ میں نے پہنچائی اس سال پہلی دفعہ ہوا۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے حج کے اصل مقصد کو جاننے کی کوشش کریں۔ مناسک
تو اس کا حصہ ہے ہی، لیکن اس کی اصل روح کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. جیسے کہ میں نے ایک آخری شاید میسج بھیجا تھا جس میں غسل احرام ہے. دیکھا جائے تو انتہائی مختصر سا اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید سارا کا سارا راز ہی اس غسل کے اندر ہے. اب اگر تلبیہ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، سارا کا سارا راز اس تلبیہ میں اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ تلبیہ میں 3 جملوں میں پوری دنیا کا، دین اور دنیا کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کیا ہوا. کیا ہے؟ ان الحمد والنعمت لک والملک. اس کی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے اس کی کچھ تفصیل بھیجوں، اور انشاءاللہ جب آپ لوگ مکہ پہنچیں گے، پاس جب اس وقت آپ حرم آپ کو لے کے جانے لگوں گا، تو اس وقت اس کے بارے میں آپ کو تیار کروں گا کہ اب کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور کیا کہنے لگے ہیں. تاکہ ایک یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، دنیاوی لوگ ہیں، اتنا زیادہ انس یا محبت شاید نہیں رکھتے، تو اس وقت سرسری طور پہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے. تو جس وقت جو خاص کام ہو رہا ہوگا تو اس وقت آپ کو اس کی اہمیت بتاؤں گا. ریزیڈنس کے حوالے سے مکہ کی، مدینہ کی، وہ ارینج کرنا سب سے اہم کام ہے. آپ کا مکتب ارینج کرنا سب سے اہم کام ہے. میری پچھلے کئی سالوں سے کوشش یہ رہی ہے کہ میں وہ چیز آپ کے سامنے پیش کروں جو میرے پاس ہے. یہ نہ ہو کہ یہ ہوگا، اتنے فاصلے پہ ہوگا، اتنے ایریا میں ہوگا. تو لہٰذا اس سال بھی میں نے مدینہ کے اگر ہوٹل لیے تو پہلے خریدے، اس کی کچھ قیمت ادا کی، تب آپ کو پیش کیا. اسی طرح مکہ میں جہاں پہ ہمیں رہنا ہے اس کو پہلے لیا اور پھر آپ کے سامنے پیش کیا. جو کمٹمنٹ آپ کے ساتھ کی گئی ہیں الحمدللہ وہ ساری کی ساری اس پورے سنیریو میں الحمدللہ مکمل ہیں. ریزیڈنس کے حوالے سے جن جن افراد نے جس طرح ہمارے پاس بکنگ کروائی ہے انہیں اسی طرح رومز ملیں گے. وہ بھی ہمارے تیار ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے اعلیٰ آپ تک ڈیٹیلز پہنچا دیں گے. تو اس میں بھی آپ بے فکر اور مطمئن ہو جائیں. اگر کسی کو 4 بیڈ کا کمرہ ہے تو وہ 4 انہی کی فیملی کے ہوں گے. اگر 3 افراد کا کہا گیا تو 3 ملیں گے، اگر 2 کا کہا گیا تو 2 ہی ملیں گے. ماں سوائے ہمارے کچھ 6 کپل ایسے ہیں جو شیئرنگ میں آئی تھنک، یا کچھ 2 مرد ہوں گے جو کہ شیئرنگ میں. ان کے علاوہ باقی سارے کے سارے فیملی وائز ہی رکھے جا رہے ہیں. کیونکہ میں نے سب سے اہم چیز جو سیکھی حج میں، کہ اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ مکہ پہنچوں یا کسی بھی دنیا کے ملک میں پہنچوں، اگر میں اکٹھے ایک ہی کمرے میں یا جو میرا ارینجمنٹ ہے وہ اکٹھا ہوگا تو میں کمفرٹیبل ہوں گا. کیونکہ میں بہت ساری چیزوں میں اس چیز کا عادی ہو چکا ہوں کہ میری بچی یا بچہ یا میری بیوی وہ مجھے ارینج کر کے دیتی ہے. اگر وہاں جا کے پتہ چلے کہ مرد کہیں اور کمرے میں ہے، عورت کہیں اور کمرے میں، بچے کہیں اور کمرے میں، تو وہ بڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہے. تو اسی حساب سے، اسی حوالے سے آئندہ بھی آپ یہ سمجھے کہیں پہ بھی سفر کرنا ہو تو فیملی وائز ہی روم لینا آسان ہے. اس وقت انسان یہ محسوس نہیں کر رہا ہوتا کہ شیئرنگ چیز ہے کیا، لیکن جب اسے شیئرنگ کرنی پڑتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی آزمائش میں آ گیا ہوں. کیونکہ مجھے نہیں پتا دوسرے کا مزاج کیسا ہے، وہ صفائی کی کتنی کیئر کرتا ہے، پاکی کو کتنا سمجھتا ہے. اور پھر یہ ایک حج کا سفر ایک اور مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ رسپانسبلٹی، ریزیڈنس مکہ مدینہ جو کمٹمنٹ کی گئی ہے اس کے مطابق ہی آپ ہے، اس میں آپ مطمئن ہیں. فلائٹ شیڈیول کے حوالے سے بھی آپ کو بگننگ سے آگاہ کیا. ہمارا شاید، میں یہ خود دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن مجھے اندازہ ہے چاہے مٹی ہو چاہے سونا ہو، میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز میرے ہاتھ میں ہو تو پھر ہی اس پہ کام کیا جائے. اس میں سب سے اہم فلائٹ بکنگ ہے. کیونکہ جہاز کی بکنگ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اپنے ہوٹل کو بک کر سکتے ہیں. ادروائز اگر یہ ہو کہ ہاں ہو جائے گا تو
وہ بہت مشکل کام ہے. مجھے پتا ہے کہ میرا شہر ایک چھوٹا شہر ہے اس انداز سے کہ جو بڑے شہروں کو سہولیات ہیں وہ میرے شہر کو نہیں ملتی، یا یہاں فیصل آباد میں رہتے ہوئے آرگنائزر کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہوتی جو دوسرے شہروں کو ملتی ہیں. اس میں ایک ایئر لائن کی کو سلیکشن یا ایئر لائن کو حاصل کرنا بڑا اہم ہے. تو لہذا جب میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بشز، تو میں پہلے ایئر لائن کو لیا، اس کو میں نے بک کیا، کیونکہ ایئر لائن بکنگ بظاہر کوئی اتنا کسی کو مشکل کام نہیں لگتا، لیکن سب سے مشکل کام یہ ہے کہ جب آپ ایئر لائن میں بکنگ اپلائی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرے پاس جہاز ہے محدود سا، زیادہ سے زیادہ 300 کا جہاز ہوگا یا 200 کا ہوگا یا 180 کا ہوگا، تو میں ساری کی ساری سیٹیں کیا تمہیں دے دوں؟ جبکہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اگر ہمارا گروپ اکٹھا جائے گا تو ہم ان کی صحیح لک آفٹر کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ بھی 20 سیٹیں اس فلائٹ میں لے لو، 30 اس میں لے لو، 50 اس میں لے لو، اس کو مینیج کیسے کریں گے؟ ایک ہاتھ انسان کئی ہاتھ تو نہیں بنا سکتا. تو لہٰذا ہم نے اس باریکی کو، اس حساس معاملے کو ہمیشہ سے جب سے ہم کام کر رہے رکھا کہ اکٹھی سیٹیں ملیں گی تو جائیں گے. تو الحمدللہ ہمارا جو ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا پاکستانی حجاج کے حوالے سے، وہ ہمارا ہدف پورا ہوا. صرف ایک موٹا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ 11:10 پہ ہماری فلائٹ کی روانگی ہے. ایئر لائنز کی طرف سے انسٹرکشن یہ ہے کہ 3-3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے پہلے آپ لازمی پہنچ جائیں. کیونکہ اہم معاملہ اس میں ہے کیا؟ اہم یہ ہے کہ 31 تاریخ آخری دن ہے، آخری فلائٹ ہے جو سعودی عرب جا رہی ہے. دنیا کے تمام ملکوں سے جو بھی سعودی عرب پہنچ رہا ہے ٹائم لائن کے مطابق 31 تاریخ آخری ہے، ماں سوائے ان کے نیشنل کیریئر کی سعودی ایئر لائن کی. اور اس تو بھی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے. تو لہذا کیونکہ یہ آخری دن کی فلائٹ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کسی کی فلائٹ کو نہیں لے سکتے تو دوسرا کوئی ہماری فلائٹ کو نہیں لے سکتا. تو اب جب ہم اللہ کی راہ میں ہجرت اللہ کا ارادہ کر چکے ہیں، ہمیں جانا ہی اللہ کی راہ میں ہے. اگر ہم ویلنٹائن پہنچ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہمیں انتظار کی زحمت اٹھانی ہے نا، کہ خدا نہ خواستہ کہ ہماری سستی کی وجہ سے ایئر لائن ہمیں چھوڑ کے چلی جائے، کیونکہ ایئر لائن نے ہمارا انتظار نہیں کرنا، اس کا پورا شیڈیول ہے جو اس نے لے کے چلنا ہے. تو آئی ریکویسٹ یو، آئی سجیسٹ یو کہ آپ لوگ ویلنٹائن اپنی فلائٹ کے مطابق ایئرپورٹ پر لازمی پہنچے. کیونکہ جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے نارمل روٹین کے اندر کسٹم یا امیگریشن یا چیک ان کاؤنٹر کے علاوہ ایک اینٹی نارکوٹکس کا بھی ایک محکمہ بٹھا دیا جاتا ہے. تو اس پروسیس کے اندر خاص طور پہ جو حجاج کی فلائٹ ہے، کیونکہ ہماری حکومت خوف اس کی رکھتی ہے کہ کیونکہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے اور میڈیا کی نظروں میں طاغوتی طاقتوں فوراً انہیں کیچ کرتی ہیں، تو لہذا کوئی بھی حاجی جو یہاں سے جا رہا ہو اس کے بیگ سے کوئی ممنوعہ آئٹم یا کوئی ایسی چیز نہ نکل آئے جس سے انہیں ہزیمت اٹھانی پڑے یا نام بدنام ہو ملک کا. تو لہذا اس وجہ سے تھورولی چیکنگ کی جاتی ہے. یعنی ایون زیادہ تر تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک ایک بیگ کو کھول کے ایک ایک سامان نکال کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اس میں. تو اس لیے اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ویلنٹائن آپ نے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے. ایئرپورٹ پہ جب ہم پہنچیں گے اس کے بعد احرام کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا کہ احرام آپ فیصل آباد سے اپنی جب سارے امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تب آپ وہ احرام پہن لیں. یہ فلائٹ فیصل آباد سے براستہ دبئی جدہ پہنچے گی، تو 1 گھنٹہ کوئی 10 منٹ کا اس کا ٹرانزٹ ہے، 1 گھنٹہ 15 منٹ کا. تو وہ والا وہاں پر پہنچنے کے بعد ٹائم انتہائی کم ہے. تو اسی لیے آپ یہ وردی، یہ یونیفارم اپنے فیصل آباد سے ہی پہن لیں گے، تو وہاں سے تو آپ کو صرف ٹرانسفر ہونا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو اس سے پہلے اگر آپ نے احرام کی نیت نہیں کی تو اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا کہ اس میں آپ کی آخری حد کیا ہے. ایکچولی
آپ لوگوں کو جب اوور فلائی کرنا ہے نکات کے اوپر سے، اس سے پہلے یا اس وقت احرام کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کسی وجہ سے میں غافل رہا یا میں سویا رہا اور وہ وقت گزر گیا، تو اس کی پینلٹی بڑی سخت ہے کہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو میقات۔ وہ آسان کام نہیں ہے، وہ ایک مشکل ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر کے اپنے آپ کو احرام کی حالت میں لے آئیں، کیونکہ یہ پہلا دروازہ ہے۔ میقات کے اوپر بھی میں نے ایک تحریر دی، میں خود جب یہ میرے اللہ نے میرے ہاتھوں سے گزاری ہیں تو مجھے خود لطف آیا، مجھے خود سیکھنے کا بہت موقع ملا۔ تو یہ گزارش ہوگی اب تو میں نے اس کو PDF فارم میں آپ تک بھیج دیا۔ آپ کو جیسے ٹائم ملے ایک ایک پوائنٹ پہ توجہ کیجیے گا، آپ کو خود لطف آئے گا اس کے بارے میں۔ تو لہٰذا فلائٹ شیڈیول کو آپ کو میں دے چکا ہوں، اس کو آپ مزید دیکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق انشاءاللہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک ایگریمنٹ میرے اور پہلے تو ایگریمنٹ بننے سے پہلے ہم نے ایک پروڈکٹ کو آفر کیا، آپ تک بھجوایا۔ ہوا کیا کہ ہمارے سے رابطہ کیا فیملی ہیڈ نے، فیملی ممبر نے۔ اب وہ اگر ٹوٹل فیملی ہیڈ دیکھے جائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 20 22 25 افراد ہوں گے، جبکہ جانے والوں کی تعداد 138 ہے۔ اب اس پر وہ ایک ایک حاجی تک تو پہلے تو ہم نے اس چیز پہ آمادہ کیا، تیار کیا کہ ہمارا پیغام ہر حاجی اور ہر حاجن تک پہنچے، کیونکہ وہ ایک پورا وجود رکھتا ہے، وہ پورے وجود رکھتی ہے، اس کے اپنی فیلنگز ہیں، اس کے اپنے جذبات ہیں۔ اس کے فیملی ہیڈ کے ساتھ ہماری کیا کمٹمنٹ ہوئی، کیا ہمارا طے پایا، اسے نہیں پتا، بس اسے یہ پتا ہے کہ حج پہ جانا ہے مجھے۔ تو اسی لیے یہ بھیجا تاکہ وہ بھی اس کو پڑھ لے، جو سائن اسی سے کروائے۔ ہمارے ادارے نے اس چیز کو اپنے لیے لازم قرار دیا کہ یہ ایک ایک حاجی کے پاس جائے، وہ خود سائن کرے اور ہمیں واپس دے جائے، تاکہ اسے پتا ہو کہ میں کیا سائن کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں، اور پاکلینڈ کن کن چیزوں کی ذمہ دار ہے، کن کس چیزوں کے وہ پابند ہیں، قانونی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، فقہی اور دینی طور پہ بھی پابند ہیں۔ وہ اگر نہیں پرووائڈ کرتے، اس دنیا میں بھی جواب دہ ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور جواب دہی۔ تو اس لیے یہ بھیجا گیا کہ آپ اس کو اچھی طرح اس کا مطالعہ کریں۔ پہلے ہم نے ایک بروشر بنایا، اس بروشر میں ہم نے تمام چیزوں کو شامل کیا کہ جو بعد میں ایک ایگریمنٹ کا حصہ بنایا۔ اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو ایگریمنٹ دین بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ آپس میں ایک دوسرے کو کرو تو اس کو تحریر کر لو۔ اور آج کے دور میں مانیٹرنگ کے حوالے سے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم اتنے کوئی آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے پہ وزارت حج سعودی عرب وہاں پہ ہمیں مانیٹر کر رہی ہے، ہماری وزارت مذہبی امور ہمیں مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ تو وہ تمام کی تمام ہم خود الحمدللہ اپنے حجاج کی کیئر کرنے کے لیے، ٹیک کیئر کرنے کے لیے، تو ہمیں اس چیز میں کوئی فکر مند بھی نہیں ہونا۔ لیکن اس کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ آیا آپ کا کوئی معاہدہ ہوا، انہوں نے کوئی تحریری طور پہ لکھا، اور وی آر اتنے ہم کلیئر کرسٹل ہیں اس معاملے میں کہ ہم نے ایک ایک حاجی سے اس کی پیمنٹ کے حوالے سے سائن کروائے، اور میرا ادارہ اس چیز کو اوپر ہمیشہ سے فوکس کر رہا ہے کہ بھائی حج الگ چیز ہے، دنیا کی دوسری ٹرانزیکشن، دوسرے کام الگ ہے۔ تو میں نے جو ایک حاجی سے پیسے لیے وہی میں نے آخری سے لینے ہیں، وہی میں نے تمام سے لینے ہیں۔ تو لہذا ہم نے وہی پالیسی رکھی۔ اگر آپ اس پورے ڈاکومنٹس کو دیکھیں، اتنی باریکیاں ہیں، اس کو کیسے کوئی چھپا سکتا ہے، اسے کیسے کوئی اسے رکھ سکتا ہے؟ تو ہر چیز کو اتنا کلیئر بنایا کہ جو منسٹری نے ہمیں ایک پیکیج ڈیزائن دیا، اس کے اندر رہتے ہوئے تمام چیزوں کو بھی پورا کرنا ہے اور حجاج کرام تک پہنچانا ہے۔ تو وہ میرے دوست ساتھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑے سخت ہیں، بڑے ایسے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں۔ کچھ چیزوں کا تعلق آپ کے اپنے انر سے ہے، آپ کے اپنے ضمیر سے ہے۔ ایک شخص جو بڑی محبت کے ساتھ شروع میں آیا یا آخر میں آیا یا کسی وقت آیا، پہلے والے سے کچھ اور رویہ، آخری والے سے کہ یار کسی طرح یہ بھی ہو جائے، یا اس سے آپ زیادہ قیمت لو، یا درمیان والے کا کیا قصور ہے؟ تو لہذا
وہ افراد اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارا انر اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ تم کوئی سلوک کر رہے ہو، کسی کے ساتھ کوئی سلوک کر رہے ہو، کیا تمہارا ضمیر اجازت دیتا ہے؟ یہ تفریق مت کرو۔ پیکیج کے اندر ایک سٹارٹ جو ہم نے کیا کہ کین یو واک اپروکسیمیٹلی 32 کلومیٹرز ٹو 37 کلومیٹر۔ دیکھیں حج کو ایک سمجھ لیں، کچھ چیزیں عبادات ہیں، ان کو عبادات کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے کرنا ہے کہ اگر رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، چاہے سب گرمی میں آئے چاہے سب سردی میں آئے، ایک بھوک پیاس خرد مرد و زن ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہاں عاقل اور بالغ ضرور ہو، تو اس کو وہ بھوک پیاس برداشت کرنی۔ حج کی مشقتوں اور تکالیف میں سوائے ایک اہم چیز کہ پیدل ہر صورت میں چلنا ہے، اتنا قریب مکتب ہونے کے باوجود میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ایک حاجی کو ایک خاص وقت میں یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک پارشلی مختلف اوقات میں 32 سے 37 کلومیٹر پیدل چلنا ہے۔ تو آئی اگین سجیسٹ یو، آئی ریکویسٹ یو کہ آپ ابھی سے جو آپ کے پاس وقت ہے اس میں اپنی واک کو اپنی زندگی کا حصہ معمول بنائیں۔ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، میں تو اپنے بھائی کو بھی سمجھاتا ہوں، اب کوئی مانے نہ مانے، صبح ہو یا شام ہو، کہ جب میں نے اپنے آپ سے ارادہ کر لیا، چاہے رات کسی ٹائم بھی پہنچوں، کہ یار میں نے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تیز چلنا ہے تو میں نے چلنا ہے۔ اسی طرح صبح کو فجر کے لیے ارادہ کر لیا کہ میں نے اٹھنا ہے، بڑا ایکسیلنٹ ٹائم ہے تو میں اپنے آپ کو تیار کروں، کیونکہ میرا جسم تیار ہوگا، میری اپنی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے کہ میرے جسم سے اس حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ نکال رہا ہے میں نہیں جانتا۔ اور حج کی روایات میں ایک جب میں اس چیز کو پڑھتا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی خواہش تمنا ہر انسان کرتا ہے، کیا؟ کہ میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے، میرے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے اور مجھے صحت مند کر دے۔ تو صحت مندی یہاں نظر آتی ہے کہ جسم سے طواف کروا کے پسینہ نکلوا کے آپ کے جسم سے وہ کیا کچھ نکلوا رہا ہے اور آپ کو تندرست کر کے ہی صحت مند کر رہا ہے، تو آپ کی اپنی باڈی کے لیے اچھا ہے۔ یہ اس لیے اہم اس نقطے کو کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اگر اپنے آپ کو ابھی بھی تیاری اس حوالے سے جسمانی طور پہ نہیں کی تو آپ کو کرنی چاہیے۔ پہلا پوائنٹ ہے اور کلیئر ہے، اور ساتھ ہی میں اس میں آپ کو یہ بھی آگاہ کر چکا ہوں کہ سارا پروسیس کیسے کرنا ہے۔ سیٹ ایلوکیشن ایئر ٹریفک کا اگر کوئی شخص ہی چاہتا ہے کہ اپنی سیٹ اسائن کرنا چاہے تو وہ اس وقت ہمارے پاس ہے، ایئر لائن ایک اسپیسیفک سیٹ کے لیے ایک چارجز دے رہی ہے، وہ کم از کم سٹارٹ جو میں نے دیکھا ہے تقریباً 4200-4500 سیٹ اسائنمنٹ کے لیے وہ لے رہے ہیں۔ اگر نہیں بھی، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پورا جہاز سے ہی وہاں پہ جانا ہے، عام دنوں میں تو میں شاید اس طرح کی کوئی ضرورت محسوس کروں تو اب اس وقت مجھے جو بھی ایئر لائن سیٹ دے دے تو میں وہ لے لوں، یہ اٹس اپ ٹو یو، لیکن بتانا میری ذمہ داری ہے کہ سیٹ اسائن کی جا سکتی ہے۔ آپ خود گروپ پی این آرز میں یا حج کے لیے انڈیویجول کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ اپنے ویب سائٹ کے اوپر اسے کر سکیں، کرنا چاہتے تو آپ ہمیں دے دیں۔ جلدی اہم چیز یہ ہے کہ نسخ اپلیکیشن یہ ضرور آپ اپنے پاس انسٹال کر لیں، اور وزارت مذہبی امور کی جو یہ والی ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے حجاج کے گروپس وہاں پہ پہنچے ہیں چند ایک چیزیں تو وہ ایسے پوچھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اسی میں ساری چیزیں ہو، اس میں نسخ یہ جو ہماری وزارت کی پاک ایپ ہے یہ آپ کو اس نے آپ کو انفارم کیا، ایگریمنٹ سائن کروایا، اور سب سے اہم بات کہ آپ نے ایپلیکیشن کس کے ذریعے آرگنائزر کے پاس آئے، تو الحمدللہ ہمارا پہلے بھی یہ ہے کہ ہم کسی مڈل مین کو بیچ میں نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اتنے سب پاس دکھا دیتا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس اس کا سامنا ہو تو پتہ چلے کہ یہ مجھے تو یہ بھی کہا تھا، مجھے تو یہ بھی کہا تھا۔ ہم الحمدللہ ان سے بھی بری ذمہ ہے، تو یہ بھی ایک ان کا اہم سوال ہوگا کہ آیا آپ نے اپنی حج ایپلیکیشن ڈائریکٹ آرگنائزر کو دی تھی یا کسی کے ذریعے پہنچائی؟ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ الحمدللہ منسٹری کی مانیٹرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ہر کی چیز کو مکمل کیا ہوا ہے،
آپ کو بتانا مقصد یہ کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ باخبر ہوں کہ یہ سوال ان کا یہ بھی بڑا اہم ہے کہ انہوں نے پانک ایپ کے بارے میں آپ کو آپ کے موبائل میں انسٹال کروایا یا نہیں کروایا؟ ہماری اذان میں کی چیزیں ایسی آتی اس کے اپلیکیشن کے اوپر ہم سب نے رجسٹریشن اپنی کروا. انفارچونیٹ ابھی تک اس کے 1440 کا جو کارڈ ہے وہ شو نہیں ہو رہا. نومبر الحمدللہ جب بات سے 22 یا 30 تاریخ کی پرائی دے گے سعودی عرب پہنچی تو وہ ہمارے آنے سے کہتے اور ہمارے اوورسیز حجاج آنے کے اس کے پہلے ان تمام ٹاسک کو حاصل کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا رائر ہوگا عزیزی ان سب لوگوں کو ملوا دیتے ہیں تو ان لوگوں کو اس قرار سے بالکل بھی پکل نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ یہ بات کا جیپ ہے ہمارے یہاں یہ چیز ہے کہ کیا ہے کیوں اس ٹائم سالو کرنا ہے یہ ریلسٹک انسٹرکشن ہے کہ ہاں پارٹی کے اس میں ہونی چاہیے. کاز ہماری آپ کے ساتھ کیا چیز طے ہے وہ تمام سیٹ اپ انفارمیشن جس طرح سے آپ کے ایز اے کسی اون میں مینشنڈ ہے اس کے بین کی جو ڈیٹا بیس ہے وہ تمام انفارمیشن یہاں پر موجود ہے. کاردی اینی پہ کوئی اقدام یا تمام چیزیں کلیئر اور بلیک اینڈ وائٹ صورت میں ہوں اس کی اپلیکیشن کی ضرورت ہے. نسخ کارڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی جتنے بھی حجاج زیادہ اکثریت جو وہاں پہ پہنچی ہے مکہ میں ان کے پاس نسخ کارڈ ہی نہیں تھے. نسخ کارڈ کے بغیر حرم میں جانے ہی نہیں دے رہے. یعنی ایک شخص احرام کی حالت میں مکہ پہنچا حرم میں جانے لگا تو اسے نسخ کارڈ نہیں تھا نہیں جانے دیا. پھر اس کے اگلے دن جب اس کا نسخ کارڈ اس کے پاس آیا تو تب وہ عمرے پہ جا سکا. تو اس حوالے سے آپ مطمئن رہیں آپ لوگوں کے نسخ کارڈ بن چکے ہیں. میں اس کے بارے میں ہر وقت مسلسل رابطے میں تھا اور بڑے دنوں سے میں لگا ہوا تھا. وہ الحمدللہ ہمارے آجو کے کارڈ بن گئے ہیں. میں انشاءاللہ جیسے ہی پہنچوں گا 23 تاریخ کو میری روانگی ہے میں یہ تمام چیزیں پہلے لے لوں گا اور جب آپ انشاءاللہ مکہ پہنچیں گے تو آپ کے گلے میں پہلے یہ کارڈ ڈالا جائے گا تب آپ کو بھیجا جائے گا. اسی طرح جو دوسرا ہمارا کارڈ ہے یہ 2 کارڈ پہننے بغیر آپ نے سعودیہ میں یعنی مکہ میں یا مدینہ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہر وقت آپ کے گلے میں ہونا ضروری ہے. اسی طرح لگیج ٹیگ آپ ابھی جو ہمارے حاجی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ابھی اعلیٰ کال کریں گے تو جن کا ہوگا وہ پاؤچ ہم آپ کو ابھی حوالے کر دیں گے تاکہ بار بار آپ کو ہمارے آفس آنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. اسی لیے وہ ہم یہاں پہ چند ایک پاؤچ ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ ابھی اعلیٰ کال کریں گے. یہاں پر دیجیے انہیں نے اس ٹائم یہ پرائیویٹ کارڈ ہے یہ ہمارے آفس کی طرف سے منگا گیا ہے کو آپ کو بھی پاؤچ ٹک کیا ہے. یہ اہم ہے ہم جب ایئرپورٹ پہنچے پیسہ ہوتے تو ہمارے روپکس نے وہ ہے وہ کافی میں مرد کاروں کی سب کو جان جب ہم سویرا پہنچیں گے وہاں پر چونکہ لایا کہ اکیلے احباب باہر نکلے رہے تو ان سے آسانی ہوئی کہ میرے تمام حضرت کے باقو ریر سا ہے اور ہی ہمارے گروپ کے ساتھ وہاں پر یہ چیز ہے ہمارے نارتھ جب ہمارا رائیا ہوگا زیادہ ایئرپورٹ کے اوپر تو وہاں پر کوشش کری ہم سارے تھکے ہیں ہم بھی تھکے رہی یہ کو پہلے انیگیشن ہوگی کیونکہ اس کے اوپر ایک پیل لے کر آپ کو انیگیشن پورشن میں فارورڈ کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے پاسورڈ کیا جاتا ہے. تو وہاں پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سارے یہاں پر پورا کو یہ تقریباً 179 بائک ہوگی جس سے 80 حجاج جن ہیں وہ ہمارے کاپی کا بس لوگ کے میں گے. تو وہاں پر آپ لوگوں میں ساتھ سیلوبر میں کاتین اکٹھے چلے اور یہ کار اور یہ بیری شاید آپ کے بینس پہ لگے ہوں گے تو ہمیں آسان لوگی کہ ہم ایسی اکٹھے میں آپ کا بیری جو ہے ہماری یہ وہاں پہ وائس وہ آپ پر بس اس کے بارے میں خصوصی ہدایت جاری کی جائیں گی کہ ایئرپورٹ کو آپ نے جب پلین سے باہر نکل رہے ہیں تو کیسے اپنے آپ کو موو کرنا ہے. وہ انشاءاللہ اعلیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے میں بھی آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دے دوں گا. ویزا تھا ہاں پاسپورٹ بھی آپ کے پاس ہے ویزا اور اس کے پرنٹ آؤٹ اور اوکے ٹو بورڈ کی اسٹیمپ لگے ہوئے ڈاکیومنٹس کے پرنٹ آؤٹ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دے دیتے. ویکسین کے حوالے سے آپ لوگوں نے تمام افراد نے ویکسین اپنی کروا لی ہوگی یقیناً
یہ آپ اپنے پاسپورٹ کے آپ کو ایک ڈیمانسٹریشن دی گئی ہے، ایک کلپ بھیجا کا، اس میں آپ کو بھیجا ہے کہ کہاں پہ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے۔ ویکسینیشن ویکسینیشن ہمارے جو پاکستان سے حجاج جا رہے ہیں ان کو 3 ویکسین ہوئی ہیں۔ ایک میننجائٹس کی اہم، اور وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے ایئرپورٹ پہ یہ چیز چیک کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد انفلوئنزا کی ایک ویکسین انجیکشن لگا ہے، اور ساتھ پولیو ڈراپس کے۔ یہ تینوں تمام چیزیں اس کارڈ کے اندر موجود ہے۔ فیمیل ٹیونک، ایک پیلے رنگ کا ہم نے ٹیونک آپ لوگوں کو خواتین کو پرووائڈ کیا ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس حج کے سفر کے لیے ہماری خواتین اس کو ضرور پہنیں، کیونکہ یہ چیز جیسے بتایا کہ مردوں کے ساتھ تو ہم اتنی دفعہ ان کے چہرے کو دیکھ چکے ہیں، ہمارے بہت سارے پہلے سے ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے خواتین کے چہروں کو نہیں دیکھا ہوا۔ تو ہم ان جب خاص طور پہ ایام حج میں یا عمرہ کی ادائیگی کرتے وقت اتنے سارے ہجوم میں ہم ہی ان کو نہیں پہچانتے، تو ہمارے ساتھ جو وہاں پہ کام کرنے والی ٹیم ہے وہ کیا پہچانے گی؟ پھر اسی طرح مینا میں جب سب اکٹھے ہوں گے، جہاں پہ سارے اور گروپوں کے مینا کے اندر تمام افراد ہوں گے، تو ہم اپنے حجاج کو، اپنی حاجنوں کو پہچان سکیں۔ اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سکیونک کا استعمال ضرور کریں۔ ویدر کافی ہاٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے عرب کی گرمی کا۔ اب تو میں بلکہ اعلیٰ سے ابھی باہر نکل کے بتا رہا تھا کہ یار میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ کا کہ گرمی اس نے فیصل آباد میں ایک دم اتنی کر دی۔ کس انداز سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اب جو چلنا پھرنا اور اس گرمی کا مجھے وہاں جا کے مجھے ایک میرے لیے تکلیف نہ ہو۔ ہاں، وہ حجاج جو ہمارے ایکسپیٹس ہیں، جو دوسرے ایسے ملکوں سے آ رہے ہیں جو سرد ملکوں سے، یقیناً ان کی آزمائش بہت زیادہ ہے۔ تو جو ہمارے پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ تو پہلے بھی گرمیوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے جسم پھر بھی کسی نہ کسی حد تک تیار ہیں، لیکن پھر بھی وہاں کی گرمی اور یہاں کی گرمی میں ایک بڑا فرق میں آپ کو بتا دی۔ یہاں پہ ابھی بھی آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے کیونکہ حبس ہے، ہیومیڈیٹی ہے یہاں پہ۔ وہاں پہ اللہ کا ایک کرم ہے، اس کی ایک لطف ہے کہ وہاں پہ ہوا چلتی رہتی ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے وہاں کی گرمی اس حساب سے دھوپ میں اگر ہو تو وہ بہت چبھنے والی گرمی ہے، لیکن جیسے ہی آپ سائے میں ہو تو آپ بڑے مزے سے رہ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میڈیسن کے حوالے سے بھی آپ کو تاکید کی گئی ہے کہ اپنے ساتھ جو روٹین کی میڈیسن جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو وائرل انفیکشن وغیرہ کی میڈیسن اپنے ڈاکٹر سے ضرور اپنے ساتھ رکھیں، ان کی ضرورت وہاں پہ محسوس ہوتی ہے۔ سعودی حکومت نے اور اسی طرح ہماری منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نے ہاسپٹل کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسپینسری کی بہت ایفرٹس کی ہوئی ہیں، لیکن ایون دین میں نے وہاں پہ دیکھا ہے حجاج کی اتنی بڑی تعداد جب وہاں پہ پہنچتی ہے تو وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو وہ نہ تو شاید پوری طرح توجہ سے دیکھ پاتے ہوں اور نہ ہی پتہ چلے کہ وقت ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو عام نارمل انسان کو پتہ ہے کہ میرا گلا خراب یا بخار یا میرے خصوصاً پین کلر، کیونکہ جسم جب وہاں پہ پریکٹیکل ورک کرتا ہے تو جسم میں درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے چھوٹی موٹی میڈیسن اپنے پاس ہی رکھیں تاکہ آپ کو کسی ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ کرنسی اہم امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ریال اپنے فیصل آباد میں منی چینجر سے لے کے جائیں۔ اگر آپ کوئی اور فورن کرنسی ڈالرز یا پاؤنڈز وغیرہ اپنے پاس ہو، وہاں جا کے اس کو چینج کرانے کے لیے بھی آپ نے اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو اس کے حساب سے آلموسٹ آپ کی ہر چیز تو پے ہے وہاں، سوائے آپ کی قربانی کے جو آپ نے کرنی ہے یا کسی اور شاپنگ کے لیے یا کچھ اور اخراجات کے لیے۔ تو میں نے ایک اندازہ اپنے ذہن کے مطابق لگایا ہوا ہے کہ 2500 اگر ایک ریال اگر ایک فرد کے پاس ہو تو وہ انف ہیں، اگر بچ بھی گئے تو واپس آ کے چینج کر لیں گے، ادروائز زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پہلے سے ارینج کر لیں، تو وہ بیٹر یہی ہے کہ آپ اپنی کنٹری سے لے کے جائیں۔ کریڈٹ کارڈز
وغیرہ وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں وہاں پر، لیکن وہ بھی مخصوص شاپس کے اوپر یا شاپنگ کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے پاس وہاں کی اس کنٹری کی کرنسی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ چیز بتانا درست سنڈے وہاں پہ تو سستا گو کر پرچیز کرتی اور وہاں پہ شاپ سے وہی بتانے ہیں آپ کو دیکھ لیے کہ ٹویٹ جو ہے پورٹیبو پہ ڈیویرا سو دیر از نو اینی ادنڈری آف فیکٹ کہ وہ آپ کو ریڈرز دیا جائے ایڈ جیسے وہ یا ایڈ نہ نہیں آئے ہو تو یہ ذہن میں رکھیے آپ کو ایسا ریفنڈ نہیں ہوگا۔ یہ صرف ان کے کہنے کی حد تک کہ ہاں جی VAT آپ کو مل جائے گا، ہم نے تو آج تک وہاں پہ نہیں دیکھا۔ اب جیسے میں کئی ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں کہ کنکریوں کے انہوں نے جو کاؤنٹر بنا دیے ہیں، میں اتنے سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے تو کہیں کوئی کاؤنٹر نظر کیا ہے۔ ہاں ہوں گے، لیکن کسی چند ایک جگہ پہ کسی کو مل گئے کہ کنکریاں لو، لیکن ثواب مستحب یہی ہے کہ آپ اپنی کنکریاں خود اٹھائیں، اور اب کنکریاں اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان ویڈیوز کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو وہ آپ ہم سے ڈسکس کریں۔ اسی طرح حج کے حوالے سے آپ کے عزیز و اقارب نے جو پاسٹ میں حج کیا یا محلے داروں سے جب آپ ملتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی ہونا چاہیے۔ بھئی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ آپ کی کیا کیا چیزیں ریچ ہیں، کیا نہیں ہیں ہمارے پاس۔ اب جیسے مثال کے طور پہ جو مینا، عرفات، مزدلفہ کے لیے آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کو وہاں مل جائے گی، آپ کو یہاں سے کچھ نہیں لینا، آپ نے یہاں سے صرف اپنے کپڑے رکھنے ہیں ضرورت کے لیے، میڈیسن رکھنی ہے یہ جو آپ کی پرسنل یوز کی ہوں، باقی وہاں پہ چھتری وغیرہ یہ تمام چیزیں جب آپ کو ضرورت ہوں گی، حج کے دنوں میں ان کی ضرورت ہوگی، وہ آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی مینا خیمے میں۔ سامان پیس کی وہ ہاں 1 پیس 2 پیس ہوتے 30 kg آپ کو ٹوٹل ایئر لائن نے الاؤ کیا ہوا ہے، تو اس کے حساب سے وہ 2 پیسز میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زمزم ایئر لائن کی طرف سے فری آف کاسٹ آپ لے کے جا سکتے ہیں، اور 7-8 کلو تک کا ہینڈ کیری، یہ آپ کا ٹوٹل لگیج کی لمٹ ہے۔ بس آپ کا بہت بہت شکریہ۔